अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 22 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। रात भर एक ही सवाल अहम था, क्या ईरानी वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात को छोड़कर अधूरा वापस तेहरान जा पहुंचा है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ये भी आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये डार साहब कहाँ गायब हैं? ये तो वहाँ से जो मुलाकातें उन्होंने की सऊदिया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से, फिर पहुँचे सऊदी अरब और वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें थीं, चाहे वो बराक रैबिट की हों, एक्सियोस वाला, या तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की हों, या फिर लोगों ने जो वहाँ पे मौजूद अनस मलिक, कामरान यूसुफ और दीगर ने, जो हमारे सहाफ़ी वहाँ पे गए हुए पाकिस्तान के, उन्होंने जो फुटेजेस ली, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने कुछ कलेक्ट किए और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई वहाँ पे। यानी स्विट्ज़रलैंड का जो शहर है, जहाँ पे लूसन लेक है, रिज़ॉर्ट जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ 2-4 लोगों से मेरी तफ़सीली गुफ्तगू होती रही। तेहरान में मेरी जॉन हुसैन से बात हुई और 2-4 और लोगों से बात हुई। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरानी वफ़द, ये जो पिछले 24 से 48 घंटों में हमने मुज़ाकराती नशिस्त वहाँ देखी, फ़ील्ड मार्शल पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, मोहसिन नकवी पहुँचे, जेडी वैंस पहुँचे, स्टीव विटकॉफ पहुँचे, जेराड कुशनर पहुँचे, अब्बास इराक़ची साहब, जनाब बाकर कालिबाफ साहब, हिम्मती साहब और गरीब आबादी साहब जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो भी पहुँचे ईरान के। तो ये सब वहाँ पे पहली ख़बर तो मैंने कल शाम आपको दी थी कि हमारे इन दोस्तों ने जो ईरान से आए, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, तस्वीर खिंचाने से इनकार किया। वजह मिनाब के शुहदा और घर में पड़ा हुआ जनाजा जनाब आयतुल्लाह शहीद का, और उन्होंने मिनाब का हैशटैग भी लगाया और जो जहाज़ था जिस पे वो तशरीफ़ लाए उसके ऊपर हैशटैग भी लगा हुआ था। तो वो कल शाम के व्लॉग में बयान कर चुका हूँ। हाथ मिलाने से इनकार के बाद क्या ट्रंप को साफ इनकार कर दिया इन लोगों ने? और फिर पाकिस्तानी वफ़द की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हुई या नहीं? विजुअल्स आप अभी देखेंगे थोड़े बहुत जो स्क्रीन पे आ सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। फील्ड मार्शल भी खड़े हैं, जेडी वैंस एक तरफ से आते हैं और अब्बास इराक़ची साहब आके शहबाज शरीफ साहब से बात करते हैं। तो परेशानी का माहौल है। तो मैंने जिन लोगों से बात की उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो पाकिस्तानी वफ़द है या पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उनसे बातचीत का खुलासा ये है कि ईरान 2 चीज़ों पे प्रिंसिपल स्टैंड ले चुका हुआ है। एक ये कि वो किसी भी सूरत लबनान के मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि जो फंड्स का मामला है, जिसके लिए वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर को लेके गए हुए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है कि ये वापस मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। अब मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, 11 बजे सुबह कल, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरा व्लॉग चूँकि सुबह का है, तो 11-12 बजे प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग पाकिस्तान के वापस आ जाएंगे। ईरानी वफ़द भी आ जाएगा। उनकी जाने के, स्विट्ज़रलैंड से वापस आने के मनाजिर जो गाड़ी में बैठे हैं वो आप देख रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको नज़र आ सकें। अलबत्ता जो सबसे अहम खबर है कि तकनीकी सतह के जो लोग हैं इन दोनों ममालिक के, वो वहाँ मौजूद रहेंगे और अल्लाह करे ये मौजूद रहें। यानी बाकर कालिबाफ साहब ने एक ट्वीट किया, चूँकि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा वाला, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ हाउ वी प्रोटेक्ट आवर लैंड। हम अपनी सरजमीन का यूं तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, क्योंकि बेल्जियम एक तगड़ी टीम है यूरोप की। यूरोप की टीमों में से फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना बड़ा मार्के का काम है। यही वजह है कि साबिक वर्ल्ड चैंपियन इटली क्वालिफाई नहीं कर सकी, इस वर्ल्ड कप में नहीं खेली इटली। तो बेल्जियम अगर आई है तो बेल्जियम बड़ी टीम है और ग्रुप जी में है। तो ईरान उसके साथ अगर ड्रॉ खेल गया है 0-0, तो उसके ऊपर बाकर कालिबाफ साहब ने लिखा कि दिस इज़ हाउ वी प्रोटेक्ट आवर लैंड। ये है दूसरी खबर। अमरीकी मीडिया कह रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरानी मीडिया, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी या दीगर कुछ और ख़बर दे रहे हैं कि ये ट्रंप के हालिया जो बयानात थे, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर हों, चाहे वो लेबनान के ऊपर हों, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार इस्लामाबाद जो मुआहिदा हुआ था उसके बाद उसने ये बात की कि ये हम किसी सूरत भी हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी जो ईरान ने पेड की हैं उनकी हिमायत नहीं कर सकते, ये ख़त्म करें। हालांकि जो 14 निकात थे उसके ऊपर
یہ اس کا ذکر نہیں تھا. ایران یہ چاہ رہا ہے بنیادی طور پر کہ لبنان میں جو اسرائیل کے حملے ہیں اس کے اوپر سیز فائر ہو. یہ سب سے بنیادی اور اہم ترین مطالبہ ہے. اس کے اوپر ایران کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے ایرانین جو میڈیا ہے وہ پورٹریٹ کر رہا تھا کہ ایران کا وفد ناراض ہو کے واپس آیا ہے. اب میں نے کامران یوسف صاحب کا 1:30 بجے ایک ٹویٹ دیکھا. وہ کہتے ہیں ایرانین ڈیلیگیشن لیوز ایز 4 وے ٹاکس کنکلوڈیڈ. پریس ٹی وی کا انہوں نے حوالہ دیا. پریس ٹی وی سے مراد یہ ہے جو ایران کا ٹی وی ہے. پھر میں باقر کالیباف صاحب کو بتا چکا ہوں اور آگے جا کے عباس عراقچی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. عاصم منیر صاحب پیچھے کھڑے ہیں. جے ڈی وینس آتے ہیں. جے ڈی وینس صاحب سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مذاکرات کا عمل کیسا رہا. وہ کہتے ہیں گریٹ تھینک یو. اس کے علاوہ کچھ نہیں کام میں. میری خواہش ہے یہ آپ کو ویژول دکھایا جا سکے. پھر میں نے جب چیک کیا وہاں کھڑے رپورٹر سے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایز اف یہ ناراض ہو کے واپس پلٹے ہیں. خبر یہ ہے کہ یہ تصویر کھنچوانے کا معاملہ تھا. یہ ہینڈ شیک کا معاملہ تھا. ٹیکنیکل ٹیمیں وہاں رہیں گی. ایران، امریکہ، پاکستان، قطر کی دیگر جو ٹیمیں ہیں وہ موجود رہ کے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں گی. اعلیٰ سطحی وفد واپس آ جائیں گے. امید یہ تھی جے ڈی وینس کو اور دیگر کو کہ اس نشست میں ہی کوئی ایسا فریم ورک آ جائے گا جو ایران نے انکار کر دیا. وجہ لبنان ہے. لبنان سب سے اہم مسئلہ ہے. بین گویر ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں اسرائیل کے. ان کا بیان آپ دیکھیے اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ اسرائیل کسی بھی صورت الٹا لٹک جائے گا, مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دے گا. بین گویر نے کہا آئی ایم شیور نیتن یاہو ول اسٹینڈ اگینسٹ ٹرمپ. جیسا کہ وہ اوباما کے خلاف کھڑا ہوا, جیسا کہ اس سے پہلے اسرائیل کی قیادت باقی امریکی صدور کے خلاف کھڑی ہوئی, ہم کسی صورت یہ ڈیل قبول نہیں کریں گے. ڈار صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے تھے مصر اور سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے ملنے مصر میں. وہاں سے واپسی مدینہ منورہ آتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان آ جاتے ہیں. ڈار صاحب غائب ہو گئے, مائنس ہو گئے سیکوینس سے. محسن نقوی صاحب کو وہاں پہ ویژول جو آپ نے دیکھے, پرائم منسٹر یوں دیکھتے ہیں شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ بھاگ کے جاتے ہیں عباس عراقچی صاحب کی تعلیم, لیکن تب تک تاخیر ہو چکی ہوتی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رزلٹ آیا وہ یہ لکھا ہوا ہے سنڈے کی مارننگ سے لے کے اب تک کہ آن گوئنگ ہے مذاکرات ان ڈفرینٹ فارمیٹس آلموسٹ نان سٹاپ. یعنی بغیر کسی وقفے کے مذاکرات مختلف فارمیٹس کی حیثیت میں, چاہے وہ اثاثوں کی بحالی ہو, چاہے وہ نیوکلیر کا پروگرام ہو, چاہے وہ یورینیم ہو, آبِ ہرمز ہو, وہ جاری رہا. یہ ایکزیوس رپورٹ کر رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک جملہ براک ریورڈ نے لکھا. وہ کہتا ہے کہ ڈی کانفلکشن میکانزم ان لیبنان. کانفلکٹ جو ہوتا ہے اس کو ڈی کانفلکٹ جب کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈی کانفلکشن. تو ڈی کانفلکشن میکانزم ان لیبنان اینڈ انفورسنگ سیز فائر, اس پہ ایران کی ڈیمانڈ. ایران اس سے آگے بات ہی نہیں کر پا رہا نا کہ جب تک آپ لبنان میں سیز فائر نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ نے ہرمز کے اوپر مسئلہ ہے کہ ایران جب لبنان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اسے بند کر دیں گے. تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھلی رکھی جائے گی, بند کریں گے تو پھر جو ٹرمپ نے کل ارشاد فرمایا, جو گفتگو کی عجیب و غریب دھمکی آمیز, وہ سامنے آتی ہے, جس کے اوپر تاثر یہ دیا گیا کہ ایز اف ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ رد عمل میں یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گیا. پھر امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ نیوکلیر ڈیل کے اوپر بھی ابھی پہلے راؤنڈ میں ہی بات ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو مڈ ٹرم کا سامنا ہے اور نیتن یاہو کو اکتوبر کے الیکشن کا سامنا ہے. ٹیکنیکل ٹیمیں مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. ٹیکنیکی ٹیمیں وہاں رہیں گی سوئٹزرلینڈ میں, باقی وفود واپس آ جائیں گے. اب میں آپ سے ایک براڈر لینڈز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ چونکہ ہم نے اس جنگ کو بڑا ٹیکنیکلی صبح و شام کور کیا, مجھے ذاتی طور پر ایک ناقص صحافی کے طور پر, ایک طالب علم کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت مشرق وسطیٰ میں اور بالخصوص ایران کے ساتھ معاملے میں جب تک اکتوبر کا الیکشن اسرائیل کا نہیں ہوتا یہاں امن نہیں آ سکتا. یہ مذاکرات جاری رہیں گے. اس بیچ میں مجھے خدشہ یوں ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے بیچ میں ہم 1 یا 2 یا 3 بار شاید حملے بھی دیکھیں, شاید آبِ ہرمز کی بندش بھی دیکھیں, شاید اسرائیل کو لبنان پہ مزید بمباری کرتا دیکھیں, شاید ایران کو اسرائیل کے اوپر جوابی حملے کرتا دیکھیں, شاید دوبارہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو دورے کرتا دیکھیں, محسن نقوی کو تہران جاتا دیکھیں,
قطر کی انوالومنٹ دیکھیں، قطر کا رول ہے فائنینس کو ڈیل کرنے کے اوپر، لیکن یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صورتحال بگڑی بھی اور سنبھلی بھی، جہاں امریکی وفد نے پاکستان کی تعریفیں کی، فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی، جے ڈی وینس آپ کے سامنے ہے، اس نے کہا کہ دو ہی شخصیات ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں، ایک کا تعلق پاکستان سے ہے، ایک کا تعلق بھارت سے ہے، بھارتی شخصیت میری بیوی ہیں جو سب سے پسند ہے مجھے، اوشا، اور دوسری شخصیت ہیں جو پاکستان سے فیلڈ مارشل، حالانکہ یہ فوجی شخص ہیں، ملٹری گائے ہیں، لیکن جو اسٹیٹسمین شپ کا کردار ادا کیا، یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہاں موجود ہیں۔ جب یہ وفد یہاں پہنچا تھا سوئٹزرلینڈ کے اس شہر میں برگن اسٹاک میں، لیک لوسن کے مقام پر ریزورٹ جو قطریوں کا ہے، قطری شیوخ کا وہاں پہ یہ آپ سمجھیں کہ عمل دخل ہے اس ریزورٹ کے اوپر، تو وہاں ایرانی وفد نے ان سے ہینڈ شیک کرنے سے اور تصویر کھنچوانے سے یعنی گریز کیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ ٹرمپ کے بیانات کے اوپر تھوڑا سیخ پا بھی معلوم ہوئے، اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے محسن نقوی کو بھیجا وہاں کھڑے کھڑے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر جے ڈی وینس آ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن صورتحال کچھ یوں ہے کہ تکنیکی سطح پہ، یعنی جو ٹیکنیکلٹیز طے کرتے ہیں کہ 14 نکات تھے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے، تو ان کے اوپر اس شک پہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، دوسری شک یہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ جاری رہے گی۔ یہ ایک نیور اینڈنگ گیم ہے۔ امریکہ کو جلدی ہے کہ فوراً معاہدہ ہو، ایران کو جلدی نہیں ہے۔ اس بات کو آپ پلو سے باندھ لیں کہ ایران کو ہرگز کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اگر جلدی ہوتی تو باقر کالیباف صاحب یہ نہ لکھتے کہ دس از ہاؤ وی پروٹیکٹ آور لینڈ۔ حالانکہ امریکہ بھی میچ جیتا ہے 4-0 سے، اور پہلا میچ بھی جیتا ہے، فٹ بال ورلڈ کپ ان کی میزبانی میں ہو رہا ہے، لیکن جس طرح سے ایران اس پرائیڈ کو لے رہا ہے، ایران جس طرح سے مناب کو لے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض جنگ بندی ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو شاید پاکستان اور ایران کے بیچ گیس پائپ لائن، پیٹرولیم سستا آ جائے گا، تو یہ زرداری صاحب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی 5-10 سال لگ سکتے ہیں، اور پھر بھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ افغانستان کی صورتحال دیکھیں، بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، اگر ہم ایران کے ساتھ تیل اور گیس کی سپلائی تھرو پائپ لائن چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امریکہ اور چین کی انویسٹمنٹ ہو بلوچستان میں۔ امریکہ کی اگر بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہوگی تو دہشت گردی ٹیکنیکلی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ پھر ان عناصر کا یعنی ان کی سرکوبی یا ان کی ذمہ داری لے لے گا انڈائریکٹلی۔ ادروائز یہاں پہ افغانستان ہو، بھارت ہو، اسرائیل ہو، دیگر عناصر کی مدد سے بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ہمیں یوں ہی دیکھنے کو ملے گی۔ تو اگر گیس پائپ لائن بالفرض بچ بھی جائے اچانک راتوں رات، تو ظاہری بات ہے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے، جس وجہ سے معاملہ تھمنے کا امکان مجھے کم دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جب آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے دن بھر تو آپ کو مختلف خبریں ملیں گی کہ تکنیکی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری خبر ملے گی ایران کا وفد ناراض ہو کے واپس آ گیا، شہباز شریف 11 بجے 12 بجے چل پڑیں گے، فیلڈ مارشل کے ساتھ پاکستان آ جائیں گے، ڈار بھی آ رہے ہیں، ایرانی وفد بھی واپس پہنچ جائے گا، تو تاثر بنے گا کہ ناکام ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔